अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS इंग्लिश ग्रामर की डे 4 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सीखने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। जो लास्ट की वीडियो थी, जो दो वीडियोस थी, उन्होंने हमने सीखा था नाउन और दूसरे में हमने प्रोनाउंस और वर्ब्स को सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब को। एडवर्ब एक जुमले में एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि मॉडिफाई करता है एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या एक अनदर एडवर्ब को या एक प्रीपोजिशन को जब मॉडिफाई करता है जो वर्ड, उसे कहते हैं एडवर्ब। हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, असलम कम्स। असलम आया, क्या इसमें कोई एडवर्ब है? नहीं। लेकिन अगर हमने इसके साथ ये लिखा कि असलम कम्स क्विकली या असलम कम्स नाउ, तो जिस तरह जो इस वर्ब को इसने मॉडिफाई किया जिस वर्ड ने, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ कि इसकी जो पहली वाली इमेज थी जो कि वीडियो के स्टार्ट में थी, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अगर वो डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आती है वीडियो की तरफ दोबारा। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा लफ्ज़ होता है एक सेंटेंस में जो कि शो करता है अ मैनर। अब मैनर को शो करता है जिसमें कुछ ना कुछ काम हुआ हो। एक्शन असल में किस चीज़ को कहती थी? हमने लास्ट वीडियो में कहा था वर्क को। जिस मैनर में कुछ काम हुआ है हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें एक एग्जांपल है कि ही राइट्स बैडली। जो बैडली का लफ्ज़ है जो कि एक मैनर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इट शो सम प्लेस, एक जगह बताती है जहाँ पर कुछ न कुछ हुआ हो। लाइक वी लिव देयर, हम वहाँ रह रहे हैं। जो वहाँ का लफ्ज़ है, जो वहाँ का लफ्ज़ है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हमने कहा कि आई वेलकम यस्टरडे, तो जो ये यस्टरडे ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एक जुमले में एक ऐसा लफ्ज़ जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता हो, जिसमें कुछ न कुछ काम हो, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद हमारी पास आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी। डिग्री और क्वालिटी एक हद या एक लिमिटेशन को कहती है कि एक वर्ड में जो एक लिमिटेशन या एक हद को डिफाइन करता हो जिसमें कुछ न कुछ हुआ हो, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। लाइक यू आर क्वाइट रॉन्ग, इसमें हमने एक लफ्ज़ दिखा, यू आर क्वाइट रॉन्ग मतलब आप बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल का जो लफ्ज़ है ये रिप्रेजेंट करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी को। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो जिसमें कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो उसी कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। लाइक बॉस कॉल योर नेम ट्वाइस, बॉस ने 2 बार तुम्हारा नाम लिया। तो इसमें जो 2 बार है ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, एक स्पेसिफिक नंबर को। तो एक ऐसा एडवर्ब जो कि एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता हो एक जुमले में जिसमें कुछ ना कुछ हो, तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। इसके बाद हम आती है प्रीपोजिशन की तरफ कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है कि उसका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाए, तो उसके कहते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लाइक एन हो गया, ए हो गया, या इट हो गया, एंड हो गया, फॉर, फ्रॉम, एक्सेट्रा। इस तरह की जो अल्फाज होती है जो कि एक वर्ड या एक सेंटेंस में यूज़ होती है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। इसमें हमारे पास एक सेंटेंस है, द डॉग वॉज इन द रूम। आपके ख्याल में इसमें कितने नाउन है? बताइए ना जल्दी। इसमें एक नाउन है ना, इसमें है 2 नाउन, एक है डॉग और एक है रूम। ये दोनों नाउन होती है। ये जो दोनों है ये दोनों ही नाउन है, ठीक है। ये एडवर्ब भी है और ये डॉग है, ठीक है।
اب یہ ڈاگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈاگ ایک اسپیسیفک ہے، تو ہم نے کہا کہ دا ڈاگ از ان دا روم. اس میں آپ کے خیال میں پریپوزیشن کون سا ہے؟ اس میں یہ جو لفظ ہے اسی کہتے ہیں پریپوزیشن. جو ایک لفظ ایک جملے میں، ایک ورڈ میں، یا ایک جملے جو ایک سینٹنس میں ایک ناؤن کا اصل میں کسی دوسری لفظ کے ساتھ تعلق بناتا اسے کہتے ہیں پریپوزیشن. اس میں اس نے ڈاگ کا تعلق بنایا روم سے. لائک آپ نے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ڈاگ از ان فرنٹ آف دا روم. اس طرح کے جو الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا ڈاگ از اباو دا ٹیبل. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پریپوزیشنز. پریپوزیشنز کی اگر پوزیشن کے بارے میں ہم لوگ بات کریں تو جنرلی اٹ از پلیسڈ بیفور آبجیکٹ. تو جنرل سینٹنسز جتنی بھی جو عام سینٹنسز ہوتی ہے اس میں یہ آبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے. لائک آئی ایم افریڈ آف اے لائن، میں شیر سے ڈرتا ہوں. تو اس میں جو افریڈ آف ہے نا، آف، یہ ایک پریپوزیشن ہے جو کہ لائن یا جو آبجیکٹ ہے اس سے پہلے آیا ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ ہے ایک آبجیکٹ. سبجیکٹ جو کام ہو رہا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے، اور آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے، جس سے کام ہو رہا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے. آپریٹ ناٹ اٹ از ورب. یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک ورب ہے، یہ ایک پریپوزیشن ہے اور یہ ایک آبجیکٹ ہے. تو جو اس ورڈ کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں جو آف ہے یہ ہے پریپوزیشن، جو کہ ایک جنرل سینٹنس میں ناؤن آبجیکٹ سے پہلے آتا ہے. اگر ہم انٹروگیٹو سینٹنسز کے بارے میں بات کریں تو اٹ از پلیس آفٹر دی آبجیکٹ. لائک میں نے یہ پہلی جملہ لکھا کہ آئی ایم افریڈ آف اے لائن، لیکن اب جو انٹروگیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ واٹ آر یو افریڈ آف. تو یہ پریپوزیشن جملے کی یا ایک سینٹنس کی آخر میں آتا ہے انٹروگیٹو سینٹنسز کی کیس میں. اب ہمارے پاس کچھ ایسی بھی سینٹنسز آتی ہے جس میں ریلیٹیو پروناؤن ایکسپریس نہیں کیا جاتا، تو اس کیس میں جو پریپوزیشنز ہوتی ہے وہ پلیس ہوتی ہے آفٹر دی آبجیکٹ. ٹھیک ہے. لائک میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہیئر از دا بک، ہیئر از دیٹ بک یو آسکڈ پر. یہ دیٹ کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے ابھی اس کیس میں. لیکن جو یہ ہے نا، یہ ہے ایک پریپوزیشن کہ یہ وہی بک ہے جس کے لیے آپ نے مانگا تھا. اب میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ یہ ہے ایک ٹاسک. آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ the thief broke dash the house. تو یہ ڈیش میں کون سا پریپوزیشن آتا ہے آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کنجنکشنز کی طرف. کنجنکشن ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ جوائن کرتا ہے ورڈز کو، فریزز کو، سینٹنسز کو ایک دوسرے کے ساتھ. لائک the man was poor، یہ بندہ غریب ہے، but he was honest. اس میں جو یہ بٹ کا لفظ ہے نا، یہ جوائن کرتا ہے دو سینٹنسز کو. آپ دیکھو یہ ہے ایک سینٹنس، the man was poor، یہ آدمی غریب ہے، کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. he was honest، یہ بھی ایک کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے. لیکن ان دونوں کو جس ورڈ نے کنیکٹ کیا ہے اسے کہتے ہیں بٹ. جو بٹ اس لفظ میں، اس میں جو بٹ کا لفظ ہے اسی یہ کنجنکشن ہے. کنجنکشن کو ہم کنیکٹنگ ورڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورڈ. اب کنجنکشن کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا دو کیٹیگریز میں. ایک ہے کوآرڈینیٹ کنجنکشنز اور دوسری ہے سبآرڈینیٹ کنجنکشنز. کوآرڈینیٹ کنجنکشنز ہم کہتے ہیں انہی کنجنکشنز کو کہتے ہیں جو کہ ایکول رینک کی سینٹنسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں. لائک the sun rises and the fog disappear. جو سورج جب سورج غروب کیا کہتے ہیں، جب سورج اگتا ہے، یا کیا کہتی ہے اسے یار، سن رائزز، جب سورج رہنے دو یار کیا ہے جب سن رائزز ہوتا ہے تو فوگ جو ہوتا ہے وہ ڈساپیئر ہو جاتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس سبآرڈینیٹ
یہ سوری یہ والا ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا نہیں اس وجہ سے میں یہ نہیں ابھی لکھا. یہ سب آرڈینیٹ کنجنکشن ہے. سب آرڈینیٹ کنجنکشن ان کنجنکشن کو کہا جاتا ہے جو کہ سب آرڈینیٹ سینٹینسز کو یا سب آرڈینیٹ سینٹینسز کو ایک پرنسپل سینٹینس کے ساتھ جوڑتی ہے، جو کہ اس میں ہے ٹھیک ہے. دا بوائے سیڈ دیٹ his father was ill. his father was ill. یہ کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے، لیکن دا بوائے سیڈ کیا سیڈ ابھی تک ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ٹھیک ہے. اس کا پتہ چلتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ دیٹ کا جو لفظ ہے اس نے اس لفظ کو ایک پرنسپل سینٹینس کے ساتھ جوڑ لیا، اسے ہم کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کنجنکشن. یا یہ جو ہمارے پاس ہے کہ ویٹ ہیئر ٹیل آئی ریٹرن، یہ تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تک حد تک یہ میننگ دے رہا ہے لیکن اتنا اچھا میننگ نہیں دے رہا. لیکن یہ ہے ویٹ ہیئر، آپ رکو انتظار کرو، یہ کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ان دونوں کو چھوڑ لیا ٹیل کے ساتھ. تو یہ ٹیل کا جو ورڈز ہے اسے ہم یہاں پر کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کنجنکشن. پارٹس آف اسپیچ کے جو لاسٹ پارٹ ہے یا جو لاسٹ ورڈ ہے اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن. انٹرجیکشن اصل میں ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ ایموشن یا ایکسائٹمنٹ کو ایک سینٹنس میں ایکسپریس کرتا ہوں. اس میں جو ہیپینس آتا ہے، جوائے آتا ہے، سورو آتا ہے یا سیڈ آتا ہے، جتنی بھی ان طرح کے الفاظ آتے ہیں ان کو جو سینٹنس میں ایکسپریس کرتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن. لائک اس میں یہ ورڈ ہے الاس his father is dead. آپ لوگوں نے یہ تو شاید بچپن سے سنا ہوگا، ہر ایک کتاب میں آتا ہے، ہر ایک گرامر میں آتا ہے کہ الاس his father is dead. جو یہ والا ورڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرجیکشن. لائک یہ بھی آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا، وی ون دا میچ. تو یہ تھی ہماری پارٹس آف اسپیچ کی آخری سیریز اور آخری ویڈیو. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اینڈ ہم ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.